امام اعظم کی بارگاہ میں ایک شاگرد آتا ہے، ایک سوال پوچھتا ہے، ابی واوین او بی واوین، ابی واوین او بی واوین، فرمایا بی واوین۔ اس نے کہا بارک اللہ فیک کما بارک فی لا ولا، آپ نے فرمایا آمین وجزاک اللہ خیرا، چلا گیا۔ شاگرد حیران ہے، سوال کرنے والے نے سوال کیا کیا، جواب دینے والے نے کیا جواب دیا، ہم سمجھ نہیں پائے۔ شاگرد پوچھ رہے ہیں یہ سوال کیا تھا؟ سوال کرنے والے نے کہا ایک وو کے ساتھ یا دو وو کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا دو وو کے ساتھ۔ اس نے کہا اللہ تمہیں برکت دے، وہ برکت جو اللہ نے لا ولا میں رکھی ہے، اللہ تمہیں وہ برکت دے جو لا ولا میں ہے۔ اب کچھ علماء تو سمجھ چکے ہوں گے میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ کہا ایک وو کے ساتھ یا دو وو کے ساتھ؟ دیکھیے جو ہم التحیات پڑھتے ہیں نا، اس حوالے سے دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت تشہد میں آپ سب پڑھتے ہو نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، ایک روایت میں التحیات للہ والصلوات الطیبات، ایک روایت میں دو وو ہے، ایک روایت میں ایک وو ہے۔ سوال کرنے والے نے پوچھا کہ نماز میں جب ہم التحیات پڑھتے ہیں تو ایک وو کے ساتھ پڑھیں یا دو وو کے ساتھ پڑھیں؟ اب اس نے اپنے سوال میں یہ بات کی نہیں، اس نے صرف یہ کہا ابی واوین او بی واوین، ایک وو یا دو وو۔ اب امام اعظم کی فراست دیکھیں، آپ کی ذہانت دیکھیں، آپ کی فطانت دیکھیں، یہ ان کی کرامت ہے۔ یہ جو فراست ہے نا، اس کا تعلق بھی کرامت سے ہوتا ہے، فراست کا تعلق بھی کرامت سے ہے۔ یہ جو ڈیوائن وزڈم ہے نا، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ متوسمین، قرآن کریم میں ہے ان فی ذلک الآیۃ للمتوسمین۔ امام ترمذی نے اس کا ترجمہ کیا ہے، کہا کہ بعض اہل علم کے لیے کہ نزدیک متوسمین سے مراد متفرسین ہیں، فراست والے ہیں۔ یہ فراست کن کو ملتی ہے؟ اللہ کے ولیوں کو ملتی ہے۔ یہ دلوں کی کیفیات کو جانتے ہیں، دلوں کی حالتوں کو جانتے ہیں۔ تو سوال کرنے والے نے کہا ایک وو کے ساتھ یا دو وو کے ساتھ؟ کہا دو وو کے ساتھ۔ امام اعظم نے جواب دیا کہ جب نماز پڑھو تو یوں پڑھو التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس نے کہا بارک اللہ فیک کما بارک فی لا ولا، اللہ تعالیٰ تم میں وہ برکت پیدا کر دے جو برکت لا ولا میں پیدا کی تھی۔ لا ولا، اب لا ولا کا مطلب کیا ہے؟ کیا عام طالب علم سمجھ سکتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد بھی نہیں سمجھ پائے کہ لا ولا کا مطلب کیا ہے۔ میں کہتا ہوں جو دلوں کی کیفیات کو جانتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں۔ کہا اپنے شاگرد سے کہ دیکھو قرآن میں ہے نا کہ زیتون ایسا درخت ہے جس جیسا درخت نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے۔ کہا جب میں نے اس کے سوال کا جواب دے دیا، اس نے کہا ابی واوین او بی واوین، ایک وو کے ساتھ یا دو وو کے ساتھ؟ تو میں نے کہا دو وو کے ساتھ، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ وہ اس قدر خوش ہوا کہ انہوں نے میرے دل میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی سمجھ لیا ہے، میرے سوال کو سمجھ لیا ہے۔ تو اس نے کہا اللہ نے تجھے اتنا علم دیا، اللہ تجھے تیرے علم میں وہ برکت پیدا فرما دے جو لا ولا میں پیدا کی۔ لا ولا کا مطلب کیا ہے؟ کہ زیتون ایسا درخت ہے جس جیسا درخت نہ مشرق میں پایا جاتا ہے نہ مغرب میں پایا جاتا ہے۔ کہا ہے امام تیری عظمت پہ قربان، اللہ نے تجھے ایسا علم عطا فرمایا تو دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تیرے علم میں وہ برکت پیدا فرما دے جو برکت زیتون کے درخت میں پیدا کی تھی، کہ زیتون کے درخت جیسا درخت نہ مشرق میں پایا جاتا ہے نہ مغرب میں پایا جاتا ہے۔ اللہ تیرے علم میں وہ برکت پیدا کر دے کہ تیرے جیسا امام نہ مشرق میں ہو نہ مغرب میں۔ اسی لیے ہم انہیں امام اعظم کہتے ہیں۔ اب دیکھیے امام اعظم کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوتی ہے، ایک سیب رکھتی ہے، سیب امام اعظم کے سامنے ایک سیب رکھتی ہے۔ سیب کا ایک جانب سے ایک دائیں جانب آدھا سرخ ہے، بائیں جانب زرد ہے۔ سیب امام اعظم کے سامنے رکھا، امام اعظم نے کاٹا، کاٹ کے واپس دے دیا، وہ چلی گئی۔ اب شاگرد حیران ہے، پریشان ہے، یہ کیا ہوا؟ سیب اس نے تحفتاً دیا ہے، کیوں دیا ہے؟ آپ نے سیب کو کاٹا، کاٹ کے واپس دے دیا، وہ چلی جاتی ہے۔ شاگرد کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا؟ سیب دیا آپ نے، کاٹ کے واپس دے دیا۔ فرمایا یہ سیب دینے کے لیے نہیں آئی تھی، یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی تھی، یہ فقہ کا ایک مسئلہ تھا۔ اس نے حیض کے خون کے بارے میں سوال کیا، اسے حیض کا خون کبھی سرخ آتا تھا کبھی زرد آتا تھا، اس نے سیب رکھا، سیب کا ایک حصہ سرخ تھا ایک حصہ زرد تھا، وہ پوچھنا چاہتی ہے کہ طہر کا حکم کیا ہے؟ تو میں نے سیب کو کاٹا، کاٹ کے کھولا، سفیدی دکھا دی کہ جب سفید پانی آتا ہے تو طہر ہو جاتا ہے۔ امام اعظم کی بارگاہ میں کیسا سوال، اشاروں میں امام اعظم جواب دے دیتے۔ طہر کا حکم کیسے بتایا؟ سیب کاٹ کر بتایا۔ ایک بچہ امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے امام اعظم یہ بتائیے، اب اسٹوڈنٹ سامنے بیٹھے ہیں،
اگر کوئی بندہ عشاء کی نماز ادا کرتا ہے، عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ سو جاتا ہے اور اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے، وہ جاگتا ہے، تو اب وہ عشاء کی نماز پھر پڑھے گا یا نہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا پھر پڑھے گا۔ اس نے سوال کیا، سوال کر کے وہ چلا گیا۔ ایک بندہ عشاء کی نماز ادا کرتا ہے، سو جاتا ہے، غسل فرض ہو جاتا ہے، غسل فرض ہو گیا، جاگا، اب غسل کر کے نماز پڑھے گا یا نہیں؟ فرمایا نماز پڑھے گا۔ بچے نے سوال کیا، سوال کر کے چلا گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں نے پوچھا یہ کیسا جواب آپ نے دیا؟ امام اعظم نے ارشاد فرمایا یہ بچہ بڑا ذہین ہے، یہ ذہین بھی ہے اور شرمیلا بھی ہے، یہ اوروں کے بارے میں سوال نہیں کر رہا تھا، یہ در حقیقت اپنے متعلق سوال کر رہا تھا۔ یہ آج ہی بالغ ہوا ہے، اس نے نماز پڑھی ہے عشاء کی، یہ سو گیا، اس پر غسل فرض ہوا، اب یہ جاگا، جب یہ بیدار ہوا تو اب اپنے متعلق سوال کر رہا ہے کہ جو میں نے پہلے نماز ادا کی وہ نماز ادا ہو گئی یا نہیں؟ تو یہ شرمیلا بھی ہے، ذہین بھی ہے، اس لیے میں نے اس کے سوال کے مطابق اسے جواب دیا ہے کہ تیرے لیے ضروری ہے، چونکہ تو اب بالغ ہوا ہے، اب بیدار ہوا ہے، اب تجھے نماز عشاء پھر ادا کرنی ہوگی۔ میں کہتا ہوں کہ امام اعظم کو کس نے بتایا تھا کہ یہ ابھی بالغ ہوا ہے؟ کس نے بتایا تھا؟ یہی وہ فراست ہے